ہندوستان کے بڑے بڑے نیتاؤں کے بچے بینکاک میں پڑھتے ہیں، وہاں کے اسکول میں. جیسے نیپال کی راجدھانی کاٹمانڈو جو پہاڑ پہ ایک شہر ہے، اس سرد جگہ پہ ہوٹلنگ کرنے، موج مستی کرنے انڈیا کے لوگ جاتے ہیں. ایک رات میں لاکھوں روپے پانی کی طرف پھونک دیا، اس ادھننگی لڑکی کے جسم پہ پیسہ نچوا کے اس میں پیسہ پھینک کے موج مستی کر کے آ گئے. سوٹکیس میں پیسہ لے کے گئے اور سارا پیسہ 2-4 گھنٹے میں رات میں اڑا دیا اور پھر وہاں سے آ گئے. یہ سارے پیسے موج مستی. اللہ نے 10 سال چھوڑ دیا، 20 سال چھوڑ دیا، 25 سال چھوڑ دیا. اللہ کے نزدیک 10 20 25 50 سال ایک سیکنڈ ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ کاٹمانڈو کا خطرناک زلزلہ آیا کہ لاشیں سڑ گئیں، کوئی دفنانے والا نہیں ملا. تو مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت دے گا جہاں سدا رہنا ہے. اگر ایمان نہیں لائے، اچھا کام نہیں کیے، مرنے کے بعد آگ کا بھنڈار جہنم ہے جہاں 1 دن 10 دن نہیں سدا جلتے رہنا ہے. یہی ہے اسلام کی 1 کروڑ نصیحتوں کا نچوڑ ایک لائن میں. یہی ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، آداب، اخلاق، سب کا مطلب ہے جنت جانا. اس دنیا میں جو ایمان لایا، اچھا کام کرے، اس کے لیے جنت ہے مرنے کے بعد. جو اس دنیا میں ایمان نہیں لایا، اچھا کام نہیں کیا، اس کے بعد مرنے کے بعد جہنم ہے. وہی عقیدہ شیطان کمزور کرنا چاہتا ہے. نہیں کون ہے اس دنیا میں کیا ہوتا نہیں ہوتا کون جانتا ہے. اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ نہیں سورج نہیں ہے، کوئی بھی بندہ کہہ دے سورج نہیں ہے، یہ اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا. سورج ہے مگر یہ کہتا ہے کہ سورج نہیں ہے. چاند ہے مگر یہ کہتا ہے کہ چاند نہیں ہے. ابھی رات ہے مگر یہ پاگل بولتا ہے کہ رات نہیں ہے. دن نکلے گا مگر یہ پاگل بولتا ہے کہ نہیں دن نہیں نکلے گا. تو آفتاب کا جھٹلانے والا، چاند کا جھٹلانے والا، سورج اور چاند کا جھٹلانے والا، زمین اور آسمان کی وجود کا جھٹلانے والا، وہ پاگل ہی ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند تو ہو نہیں سکتا ہے. ٹھیک اسی طرح جو اللہ بغیر کھمبے کے ایسا وسیع آسمان پیدا کیا ہے، اس اللہ کے لیے آدمی کو موت دے کر دوبارہ زندہ کر کے حساب لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ فرماتا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. قرآن میں آیا، اللہ کہتا ہے کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا پیدا کرنا؟ یہ آسمان وسیع آسمان، سمپورن پوری کائنات کو گھیرے ہوئے یہ آسمان، 7 طبق ہے یہ آسمان، اور یہ آسمان بغیر کھمبے کے سر پہ ہے. اللہ کہتا ہے تیرا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا پیدا کرنا؟ یہ آسمان کا پیدا کرنا تجھ سے زیادہ سخت اور مشکل کام ہے. اور جب میں نے وہ آسمان پیدا کیا ہے تو پھر تیرا پیدا کرنا، پھر تجھ کو مار دینا، پھر دوبارہ زندہ کر کے تجھ سے حساب لینا، یہ کون سا مشکل کام ہے ہمارے لیے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ جمپ کرتے ہوئے پانی کے قطرے سے، جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے، وہ دونوں قطرے جا کے ماں کی بچہ دانی میں آپس میں ملتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. نطفتن امشاج، میں نے ملی ہوئی منی سے اس انسان کو پیدا کیا. جو منی کا قطرہ جمپ کرتا ہوا نکلتا ہے، کودتا ہوا، اس قطرے سے میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے جب میں نے پیدا کیا ہے پانی کے ایک قطرے سے تو إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ ضرور اس کے دوبارہ لوٹانے پر، زندہ کرنے پر وہ قادر ہے. وہ اللہ زندہ کرے گا، پھر تم سے حساب لے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے. یہ عقیدہ لوگوں کا کمزور ہو رہا تھا. تو اب ذرا سنیے کیا ہوا. ایک شخص کو اس کے چچیرے بھائی نے قتل کر دیا. کیوں قتل کر دیا؟ تاکہ اس کی زمین ہڑپ لیں، اس کا سارا مال لے لیں، اس کی دولت پہ قبضہ کر لیں. ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص نے، ایک چچیرے بھائی نے اس شخص کو قتل کر دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی ایک دوسرے کے دروازے پہ جا کے رکھ دیا رات کے سناٹے میں. جب صبح ہوئی تو یہ ان کا چچیرا بھائی وہاں گیا، کہا میرا بھائی کو کاٹ دیا ہے، یہ اس کے دروازے پہ لاش ملی ہے، یہی میرے بھائی کا قاتل ہے، ہم کو خون بہا چاہیے، خون بہا چاہیے، یہ ہمارے بھائی کا قاتل ہے. کون؟ چور بولے زور سے. وہی چور تھا قتل کرنے والا. اب اسی نے لاش اس کے دروازے پہ رکھ دی.
اور پھر صبح سویرے اٹھ کے ہنگامہ مچانا شروع کیا، میرے چچیرے بھائی کو اس آدمی نے ذبح کر دیا، اس کے گھر پہ دروازے پہ لاش ملی ہے، یہ نہ کیا ہوگا تو کون کیا ہوگا؟ وہ گھر والا بولا ارے میں کیوں قتل کروں تمہارے چچیرے بھائی کو، ہمارا اس قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں بری ہوں اس سے، میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ کہا نہیں تمہارے دروازے پہ لاش ملی ہے، تم ہی قتل کیے ہو۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کہا لوگ جمع ہو گئے، چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کیا ماجرا؟ کہا حضور اس کا قتل ہو گیا اور اس کے دروازے پہ لاش ملی ہے۔ وہ گھر والا بولتا ہے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کے گوشت سے اس مقتول کے جسم پہ مارا جائے گا اور یہ زندہ ہو کے بتائے گا کہ اس کا قتل کون کیا ہے، یہ زندہ ہو کے بتائے گا کہ اس کو قتل کون کیا ہے۔ اگر اتنا ہی تھا اور وہ لوگ جا کر کے کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے اور اس گوشت کو مار دیا، اس کے چہرے پہ مارا جاتا، وہ زندہ ہو کے بتا دیتا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے ترک بترک کرنا شروع کر دیا، یعنی ڈیبیٹ کرنا شروع کیا۔ وہ گائے کہیے قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے آپ دعا کیجئے کہ ماں ہی، یعنی وہ گائے کیسی ہے؟ اب پھر سوال ہوا، وہ گائے ایسی ہے جو گائے نہ بالکل موٹی تازی فربہ ہو، اس گائے کا رنگ بالکل پیلا رنگ ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو سرور بخشے، وہ گائے ہو، پیلی گائے ہو، اوسر ہو، نہ وہ پانی کے سینچائی میں اس کو لگایا گیا ہو، نہ کھیتی میں لگایا گیا ہو۔ یعنی سوال ان کا بڑھتا گیا اور یہ لوگ پیچیدگی میں پڑھتے چلے گئے۔ پہلے جواب پہلے ہی بار میں جس گائے کو ذبح کر دیتا مسئلے کا حل نکل جاتا، لیکن پیچ پاچ کوشچن سوال اسی نے ان لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو ناپسند کرتا، اللہ ڈس لائکس 3 things، اللہ تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، کثرت السوال، اضاعت المال، قیل وقال، یعنی قیل وقال، باتیں۔ آج کل جو مسلمانوں کا دانا ہی نہیں پچے گا جب تک کہ وہ بات نہ کرے۔ ڈرائیور 2-4 گھنٹے تک باتیں کرتا رہتا ہے، عورت 2-4 گھنٹے تک باتیں کرتی رہتی ہیں، جلسہ جلوس میں آئی ہیں، دین سننا ہے، سیکھنا ہے، زبان پہ تالا لگا لیں تاکہ کم بولنے کی عادت لگ جائے، اسی طرح خاموش رہنے کے بہانے نہیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک آپ کو معلوم ہوگا سب کو جھوٹ بولنے کا جب مقابلہ کون سب سے زیادہ فریش جھوٹ بولتا ہے؟ وہ بولا ہم ایسا کیا، بولا ہم ایسا کیا، بولا سب غلط بات ہے۔ ایک بولا کہ ہم نے 4 عورت کو دیکھا ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور چاروں خاموش تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، کہا ہاں یہ ہے سب سے بڑا سفید جھوٹ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ 4 عورت بیٹھی ہوئی ہوں اور وہ چاروں خاموش رہیں، سب اپنی اپنی گاتی ہیں، کوئی کسی کا نہیں سنتی۔ دن رات ہم لوگ یہی دیکھتے ہیں تماشا، وہ ہمارا شوہر ایسا ہے تو ہمارا دیور ایسا ہے تو ہماری ساس ایسی ہے، دنیا بھر کی باتیں ہیں اور کوئی کسی کی بات سنتی نہیں، سب اپنی بات سنانے میں لگی ہوئی۔ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی بات غور سے سنے، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کا درد سنے۔ اب عقل مند رہیں تب نہ دوسروں کا درد سنیں اور دوسروں کی بات سنیں، چپ رہ کے دوسروں کی بات سنیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ 3 things کو اللہ ڈس لائک ناپسند کرتا ہے، قیل وقال، زیادہ باتوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ آج کل عورتوں کی طرح مرد بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، مسجد میں جہاں تراویح کے بعد سلام پھیرا پوری مسجد گپ شپ سے بالکل صاحب گونجنے لگتی ہے۔ حرم شریف، مدینہ شریف، مکہ شریف میں مسجد حرام ہے، وہاں بھی جہاں سلام امام صاحب پھیرا اس کے بعد پورا حرم من 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 سے پورا گونجتا رہتا ہے۔ یہاں کئی لاکھ لوگ کافروں کے جلسے میں رہتے ہیں، سناٹا ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ یہاں 10 20 50 لوگ ہیں، مارا ماری ہے پیر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، بھیڑ بھاڑ، اس کو دھکیلنا اس کو دھکیلنا، 50 لوگ عید کے دن مصافحہ کرنے والے ہیں، یہ اس کو دھکیلنا اس کو دھکیلنا، یعنی ڈسپلین ہمارے یہاں نہیں ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیل وقال، زیادہ باتوں کو ناپسند کرتا ہے، خاموش رہنا زیادہ اچھا ہے زیادہ بات کرنے سے۔ خاموش رہنے سے بے شمار مسئلے کا حل نکل آتا ہے، خاموش رہنے سے دشمنی کم ہوتی ہے، خاموش رہنے سے انرجی بچی رہتی ہے، خاموش رہنے سے یہ لتم جتم جو چوک چوراہے پہ بات سے بات بنی اور بگڑ گئی اور لتم جتم شروع ہے، یہ ساری باتیں زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے کثرت سوال سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے،
کثرت سوال، یہ دیجئے وہ دیجئے یہ دیجئے وہ دیجئے، اس سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، وہ آدمی عزت والا رہتا ہے جو مانگتا نہیں ہو، چاہے اپنے باپ کیوں نہ ہو، چاہے سسور کیوں نہ ہو، چاہے سسرال والے کیوں نہ ہو، جو نہیں سوال کرتا ہے وہ آدمی عزت والا ہوتا ہے۔ کثرت سوال کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اور آج اسی جو طلاق ہو رہی ہے، تکرار کیس مقدمہ صرف ڈیمانڈ مانگنے کی وجہ سے، کار خرید لیا، پیٹرول کا پیسہ نہیں ہے، گھر میں سارا سامان لے آیا، ایک بیچاری غریب عورت، اس کے باپ نے محنت کر کے مزدوری کر کے 25 سال پیسے جمع کر کے وہ سارا سامان سے صوفہ گدا سب بیوی کا ہے، اور یہ آرام سے بابو صاحب بیٹھ کر کے چائے کی چسکی لے رہے ہیں، پیالی بھی بیوی لائی ہے، یہاں تک کہ صوفہ بھی بیوی لائی ہے، اور یہ شوہر نامدار بنے ہوئے ہیں۔ کیا نامدار بیوی، تم بیوی صاحب، وہ سب کچھ تو بیوی کا، تمہارا ہے کیا؟ تمہارا جوتا، تمہاری گھڑی، تمہارا چشمہ، تمہارا 3 پیس پینٹ شرٹ اور صوفہ، پیر پوچھنے والا پاپوش، کھڑکی کا پردہ، ٹیبل کلوتھ، فریج، واشنگ مشین، سب بیچاری غریب بیوی لائی ہے، اور تم مرد بننے کے بعد کیا اس پر صوفہ سے ٹیک لگا کر کے بولتے سگریٹ جھاڑتے ہو کہ میں مرد ہوں؟ وہ صاحب میری زبان میں تو بہت خطرناک جملہ آتا ہے، ہم کیا اس کو کہیں؟ یہ کمزور قسم کے لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو رولا کر کے، ان کے باپ کو رولا کر کے عیش کا بستر سجاتے ہیں۔ مرد وہ نہیں ہے، جو مرد وہ ہے اپنی کمائی سے صوفہ گدا سب خریدے اور غریب خاتون کو شادی کر کے لے آئے اور کہے دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ میرا فرنیچر ہے، سارا سامان ہمارا ہے، رانی بن کے تم رہو، اب میں باہر جاتا ہوں کمانے کے لیے، تم رانی بن کے صوفہ پہ بیٹھو۔ اگر ایسا ہوا تو میں کہتا ہوں نہ تکرار ہوگی، نہ طلاق ہوگی، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، بلکہ ایک شوہر ہوگا، اس کے پاؤں کے نیچے بیوی اپنا دل بچھا کے سکون راحت کا سامان بن جائے گا۔ یہ امیاد صاحب گھڑی بھی ہاتھ میں پہنا ہے، بلیٹ سسور دیا ہے، پیٹرول کون دے گا؟ دوسرے سے مانگ رہا ہے کہ چلو تم کو پان کھلائیں گے، بیک اور ہارٹ پہ پیٹرول دے دو۔ اس میں پیٹرول جب نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو پھر مانگا کیوں تم نے؟ کثرت سوال، اپنے باپ سے بھی زیادہ سوال نہیں کرنا، اپنے عالم سے زیادہ سوال نہیں کرنا۔ مسجد میں بیٹھا اے مولا صاحب یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ مسئلہ بتا دیجئے۔ مسئلہ وہ سب جانتا ہے، صرف مولانا صاحب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ پوچھتا ہے۔ ہمارے پاس 90 سوال آتا ہے، وہ ٹیسٹ والا، وہ ریکارڈ کرتا ہے، جب کال کرتا ہے اس کے بعد کیوں ہم سے بھی سن لے گا، اس سے بھی سن لے گا، اور اس کو جوڑ کر کے اس کو نیٹ پہ چھوڑ دے گا، یہ دیکھیں مولانا صاحب کو پھنسا دیا۔ یہ بولا یار، اس قدر ذلیل قسم کے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، فتنہ پھیلانے والے، دوسروں کی کمزوری معلوم کر کے اس کو ہائی لائٹ کرنے والے۔ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی مومن کی کمزوری اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو پردہ پوشی کرنے کی فضیلت آئی، اور یہ بالکل چھپ کر کے، سوراخ گھر میں کر کے، کان دیوار سے لگا کے، چھید کر کے، دور سے جال بچھا کے، ٹیپ کر کے، اب اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ آج تم نے ہائی لائٹ کیا ہے، معلوم ہے کل تیرے سارے عیبوں کو کروڑوں آدمی کے سامنے جب ہائی لائٹ کیا جائے گا تو پھر اس عذاب سے تو بچ نہیں پائے گا۔ چونکہ حضور نے یہ کہا کہ جو کسی مومن بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ من رد عن ارد اخی رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ حضور فرماتے جو اپنے مومن بھائی کی عزت کے لیے جو ڈھال بن جائے گا، جو عزت کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ یہاں تو عزت بچائے گا کا، یہاں تو عزت تار تار کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ مولوی صاحب یہ، مولوی صاحب وہ، یہ سب جانتا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ 5 مولوی سے پوچھا، سامنے والا جواب نہیں دے، کہا مولوی صاحب کو ہم نے پھنسا دیا۔ یہ کثرت سوال کو اللہ ناپسند کرتا ہے، قیل و قال کو، زیادہ باتوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اضاعت المال یعنی مال کو برباد کرنا، باکس میں ہے 50 ساڑی اور پھر بھی چاہیے، باکس میں ہے 1 درجن جوتا چپل مگر پھر چاہیے، شادی بیاہ میں بربادی پیسوں کی، عید بقرعید میں بربادی پیسوں کی، عقیقہ ختنہ ولیمہ کے نام پہ بربادی پیسوں کی، مکان کی تعمیر کے نام پہ بربادی پیسوں کی۔ اضاعت المال، مال برباد کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، اور بندے آج مال کو فضول خرچی میں خرچ کرتا ہے، کل جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ مال اللہ چھین کے تڑپانا بھی جانتا ہے، چھین کے تڑپانا بھی جاتا۔ بے شمار ارب پتی، 1,000 بیگہ زمین کے جوتنے والے، اس کا بیٹا آج دلی میں نوئیڈا کے سیکٹر 19 میں ریڑھی چلاتا ہے،
سیمنٹ اور گٹی اور بالو والی دکان میں ٹھیلا لگا کے کھڑا رہتا ہے. کوئی آیا 10 بیگ سیمنٹ, اوے کہاں گیا رے, آؤ ادھر, یہ 10 بیگ سیمنٹ لو اور اس ایڈریس پہ اس کو جا کے چھوڑ کے آ جاؤ. کون؟ یہ 100 بیگھہ زمین کا جوتنے والے کا بیٹا. جو اللہ تبارک و تعالی زمین دینا جانتا ہے, نعمت دینا جانتا ہے, وہ اللہ نعمت چھین کے بھکاری بنانا بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ اگر دولت مند بنائے تو سینہ تان کے مت رہیے بلکہ جھک کے رہیے. اللہ اگر مکان دے تو صرف سینہ تان کے, اب بھوکڑا کے نہیں دوسروں کو ذلیل سمجھنا ہے بلکہ نارمل بن جانا ہے, جینٹل بن جانا ہے. جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. بنی اسرائیل کے لوگ کٹ حجتی کی وجہ سے مشکل میں پھنس گئے. اب گائے تو مشکل گائے جو اوسر ہو, پیلی رنگ کی ہو, تسر الناظرین, لوگوں کے لیے بالکل پرکشش اٹریکٹیو ہو, نہ اس کو کھیتی میں لگایا گیا ہو, نہ اس کو پانی اس پہ ڈھویا گیا, اس پانی ڈھونے میں اس کو لگایا گیا ہو, یہ ایسی گائے. اب ان لوگوں نے کہا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور ایسی گائے کو پالیں گے. ادھر وہ لوگ گائے ڈھونڈنے میں لگ گئے. اب ایسی گائے کہاں ملے گی؟ لاکھوں کروڑوں میں ایسی گائے ملے گی. اب ہر اس یہی طرح جو سوال کرنے سے وہ پیچیدگی میں پڑا, اسی طرح کی گائے ڈھونڈنے میں لگ گئے. ادھر ذرا غور سے سنیے گا, جو پیراگراف ہے اس میں وہ یہی ہے. ادھر ایک نیک متقی آدمی کا انتقال کا جب وقت آیا تو وہ غریب تھا لیکن نیک پرہیزگار متقی آدمی تھا. متقی آدمی کے پاس ایک بچیا تھی, گائے کا بچہ. اس بچی وہی دولت تھی جو بچے کے لیے وہ چھوڑ کے دنیا سے جا رہا تھا. انہوں نے اس گائے کو بچیا کو لے کے جنگل میں جا کر کہا, اے اللہ میں اس کو تیری امانت میں دیتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ میرا بچہ جوان نہ ہو جائے. اللہ کی امانت میں جو مال دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. فی امان اللہ, فی امان اللہ, فی امان اللہ. اپنے سارے بال بچوں کی زبان پہ چڑھا دیجئے. جب ماں باپ گھر سے باہر نکلیں فی امان اللہ, جب بچے گھر سے باہر پڑھنے کے لیے جائیں فی امان اللہ, اللہ کی امانت میں. جب آپ گھر سے باہر نکلیں گھر والوں کو فی امان اللہ. نہیں, یہاں تو شکوا شکایت, گالی گلوچ, ٹینشن, فون پہ غیبت, فونے پہ لڑائی چل رہی ہے آج کل. فونے پہ تم یہ نہیں دیے, تم وہ نہیں دیے, تم پیسہ ٹھیک سے نہیں بھیجے, ہم چپل لیں کہ ہم سندور خریدیں کہ ہم کیا کریں. یعنی فون پہ ہی لڑائی شروع ہے. جس کو نیک عورت مل گئی, میں کہتا ہوں 1000 ایکڑ زمین جوتنے سے بہتر ہے کہ نیک عورت کسی کو مل جائے. نیک عورت, ورنہ جتنے وہ بمبئی کا بنگلور کا انجینئر جو خودکشی کر کے مرا وہ بیوی کی وجہ سے, یہ جو لندن کا وہ جو انجینئر مارا گیا وہ بیوی کی وجہ سے, یہ جو دنیا بھر میں فتنہ ہے یہ بیوی کی وجہ سے. تو بیوی کے لیے بس وہ چکنی آنکھ, چکنی زبان, بڑی آنکھیں, ہائٹ, گورا رنگ چاہیے. کل وہی گورے رنگ والی دوسرے گورے رنگ والے مرد سے محبت کر کے جب تجھ کو ذبح کر دے گی تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تو ہی قصوروار ٹھہرے گا کہ تم نے دین نہیں دیکھا تھا. حضور نے کہا تھا شادی بیاہ میں صرف خوبصورتی مت دیکھنا, دین دیکھنا. خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر, جو مصطفیٰ کے خلاف راستہ چنے گا وہ کبھی آباد نہیں ہوگا, چونکہ اللہ نے سارا سکون مصطفیٰ کی غلامی میں رکھ دیا ہے. آج جو کچھ تباہیاں سماج میں ہیں وہ خلاف پیغمبر چلنے کی وجہ سے ہے. حضور کہتے ہیں دیندار عورت کو ترجیح دو. یہ بولتا ہے چھوکرا کلوا کہ مجھ کو کرینہ جیسی خوبصورت عورت چاہیے. وہاں نہیں کریں گے, وہاں نہیں کریں گے, وہاں نہیں کریں گے, وہاں نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ ناٹی ہے, وہ کھوٹی ہے, وہ کالی ہے, ناک چپٹی ہے, اس کی آنکھ چھوٹی ہے. نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم کو چاہیے گوری, ہم کو چاہیے لمبی, ہم کو چاہیے ناک لمبی. وہ گوری جو 4 مردوں کو نچا کے آئی ہے تم کو کیا چھوڑے گی؟ اسی لیے 2-4 مہینے کے بعد جب نچاتی ہے اب بولتی خبردار جیل میں ڈھکوا دوں گی تم کو. اس کے بعد تب یہ بولتا ہے کہ مولانا صاحب تم نے ٹھیک بولا تھا, اس کا چہرہ اچھا ہے مگر دل بڑا کالا ہے, ہم نے غلط کہا, بات وہی سچی ہے جو مصطفیٰ جان نے رحمت ارشاد فرمایا. تباہی کا تماشا دیکھنے کے بعد تو بولے گا ہی کہ بات وہی سچی ہے جو حضور نے کہی. اب پہلے جب تک اپنا چلتا ہے یہ چلاتا ہے, ہم کو یہ چاہیے, ہم کو وہ چاہیے. اس کی بیٹی اگر ہو جائے کالی کلوٹی تو کیا کرے گا یہ باپ؟ در کی ٹھوکریں کھائے گا, روئے گا, چلائے گا. مدراس میں ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, صرف تھوڑا سا سفید داغ ان کی ہتھیلی پہ تھا, بالکل لائٹ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, مگر اس کو طلاق دے دیا. معلوم ہے وہ آدمی ہم سے سینکڑوں بار ملا ہے, میرا نمازی تھا وہ,
جمعہ کے دن وہ میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا. وہ بندہ دوسری عورت سے شادی کیا. شادی کے بعد جو اس کو بیٹی ہوئی, وہ بیٹی ایم اے تک کری, ہائی ایجوکیشن حاصل کری. دھیرے دھیرے سارا بدن اس کی بیٹی کا سفید ہو گیا, پورا جسم وائٹ ہو گیا, سفید داغ. وہ اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا, تھوڑا سا داغ تھا, جیسی کرنی ویسے. اب اس کی بیٹی کی شادی ہوئی کہ نہیں وہ اللہ کو معلوم ہے, کیونکہ یہ آج سے 20 سال پہلے کی 2000 کی بات ہے, یہ 2025 ہو گئے, 25 سال ہو گئے. میں اس وقت مدراس میں امامت کرتا تھا, مسجد میں تھا, وہ میرا مقتدی تھا. اس کے وہ تو نہیں بتائی ساری باتیں, اس کا پڑوسی ہم سے بتایا, چونکہ وہ ملنے جلنے والا تھا ہم سے, ہاتھ چومنے والا آدمی تھا. کہا کہ حضرت ان کی یہ کہانی ہے, چونکہ عبرتناک کہانی تھی. ہم اس کو لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ تم دوسروں کی توہین کرو گے, دوسروں کی تحقیر و تذلیل کرو گے, دوسروں کا مذاق اڑاؤ گے, تو یاد رکھنا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے. تو خوبصورتی دوسروں میں اپنے لیے خوبصورت تلاش کرو گے, دیندار تلاش کرو. اب ذرا غور سے سنیے. نیک بندہ تھا, اللہ کی امانت میں بچیا کو دے دیا, تو اللہ نیک بندوں کے مال کو, جو مال اللہ کی امانت میں دیے جائیں وہ مال ضائع نہیں ہوتا ہے. ادھر یہ نیک شخص دنیا سے چلا گیا, متقی پرہیزگار تھا, دنیا سے چلا گیا. ایک غریب ماں تھی, وہ غریب ماں اور یہ بیٹا, بس دونوں ماں. بیٹا اتنا وفادار کہ وہ کماتا تھا, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا, بازار میں بیچتا تھا. اس کے 3 حصے کرتا تھا, ایک حصہ غریبوں میں خرچ کر دیتا تھا, ایک حصہ اپنے پر خرچ کرتا تھا, ایک حصہ اپنی ماں پہ خرچ کرتا تھا. رات کے 3 حصے کرتا تھا. جیسے 6 بجے سورج ڈوبا, اب 6 بجے دن نکلے گا, تو 12 گھنٹے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا تھا. 4 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا تھا, 4 گھنٹے وہ سوتا تھا, 4 گھنٹے ماں کی خدمت کرتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت وہاں پائے گا, راحت یہاں پائے گا. ماں باپ کو ستانے والا جہنم وہاں ملے گا, بے چینی کی آگ میں یہاں جلے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں تکلیف سے پیٹ میں رکھتی ہے, تکلیف سے اس کو جنتی ہے. پیٹ میں رکھنا, دودھ چھوڑانا 30 شہرا 30 مہینے میں ہوتا ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین ذالک لمن اراد ان یتم الرضاع. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال تک, یہ اس کے لیے ہے جو پوری مدت اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں. دودھ پلانا ایک جہاد ہے عورتوں کے لیے. 9 مہینے پیٹ میں رکھنا ایک جہاد ہے عورتوں کے لیے. ایک چھوٹی سی پھنسی اگر کسی کے پیٹ میں ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ جیسے پیٹ سارا کٹ جائے گا, لیکن 4 kg کا بچہ ایک ماں اپنے پیٹ میں رکھتا ہے, یہ بتائیں اس ماں پر کیا گزرتا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو صبر دیتا ہے, 9 مہینے تک اس بوجھ کو ڈھوتی ہے. تکلیف پیدائش کے وقت میں اتنی خطرناک تکلیف ہوتی کہ عورتیں تو کئی بار وہ قسم کھاتی ہیں اس ٹائم میں کہ اب دوبارہ مرد سے نہیں ملیں گے, اب دوبارہ بچہ پیدا نہیں کریں گے. لیکن جہاں مسکراتا ہوا بچہ پیدا ہوا, جہاں بدن ہلکا ہوا, جہاں بچوں کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہوا, وہ سارا وعدہ ساری قسم بھول جاتی ہے. وہ ساری, پھر اگر شوہر ان کے پاس نہ جائے تو پھر اس کے لیے وہ سارا پہاڑ مصیبت کا سر پہ اٹھا لیتی ہے. پھر جہاں دوسری مصیبت بار وہ حاملہ ہوئی, مصیبت سے گزرے, پھر وہ قسم کھاتی کان پکڑتے ہیں ایسا نہیں کریں گے, کان پکڑتے ایسا نہیں کریں گے. لیکن جہاں پھر بچہ تولد ہوا, بدن ہلکا ہوا, بچے کو دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوا, پھر زندگی وہ سارا غم بھول جاتی ہے. ایسے ہی دنیا کا کاروبار چلتا ہے. ماں باپ مر گئے, لوگ کہتے ہیں اب میں کیسے زندہ رہوں گا, لیکن جہاں قبرستان میں دفنا کے وہ لوٹتا ہے, فرشتہ ماں باپ کی قبر سے مٹی اٹھا کے بچوں گھر والوں کو پھینک دیتا ہے, جاؤ اس کو بھول جاؤ, اپنے کام میں لگ جاؤ. وہ دفنانے سے پہلے یہ بولتا تھا مر جائیں گے ہم, زہر کھا لیں گے ہم, سر توڑ لیں گے, لیکن جہاں دفنا کے آتا ہے سارا غم بھول جاتا ہے. ایک مرد تھا پٹنہ کالج میں, وہ پٹنہ میں آفیسر تھا, بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر, ان کی بیوی پروفیسر تھی, خوبصورت 2 لاکھ مہینہ کمانے والی بیوی انتقال کر گئی, تو پاگل ہو گیا. اب ہم کیسے کریں, کیسے جئیں گے, ارے باپ رے کیسے جئیں گے. اچھا 2-4 مہینے کے بعد وہ خاتون مشرق, ایک اردو کا میگزین ہے, اس میں وہ نکالتا ہے, لڑکا سروس کرتا ہے,
اس کے دو بچے ہیں، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے ایک اچھی خوبصورت صحت مند لڑکی مطلوب ہے. یعنی جو کہتا تھا اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایسی بیوی کبھی نہیں ملے گی، 2-3 مہینہ نہیں گزرا کہ شادی کا ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہے، ہم کو شادی کی لڑکی چاہیے. آدمی غم بھول جاتا ہے، کیوں؟ اگر نہیں بھولے گا تو دنیا تو مصیبت سے بھر جائے گی. جس کا باپ مرا وہ تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. فارگیٹنگ، بھولنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ورنہ اگر بندہ غم نہیں بھولے گا، اگر سارا غم تازہ رہے گا تو جینا مشکل ہو جائے گا. ذرا غور سے سنیے، جب بچہ اتنا وفادار، ماں کا خدمت گزار، تو اللہ تبارک و تعالی کیا انعام سے نوازتا ہے، نیکوں کو کیا انعام دیتا ہے. هو يتولى الصالحین، اللہ صالحین کا والی ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا جب انتقال کا وقت آیا، ان کے 19 بچے تھے. لوگوں نے کہا حضور اسی گدی پہ جس پر آپ بادشاہ ہیں، ان جب پہلے کا بادشاہ مرا تھا ان کے بیٹوں پر چاندی کے سکے کئی ہزار پر بیٹوں پر بٹے تھے. آپ کیا بیٹوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کے بچے کیا لیں گے؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کہا؟ متقی پرہیزگار بادشاہ کہا اگر میرے بیٹے گنہگار ہوئے، پاپی ہوئے، میں نہیں چاہتا کہ میری چھوڑی ہوئی دولت کا استعمال وہ گناہ کرنے میں کرے. مکان بنایا نماز چھوڑ کے، جھوٹ بول کے زمین خریدی، مر گیا، مردود چلا گیا قبر میں. اب اس کے مکان میں بیٹھ کر 4 گھنٹے ان کا بیٹا انسٹاگرام فیس بک پہ ناچ رہا ہے، گانا گا رہا ہے، جب اس مکان میں شراب پی رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، وہ زمین بیچ کے ساتھ گناہ کر رہا ہے. تو کیا کہا عمر ابن عبدالعزیز نے؟ اگر میرے بیٹے گنہگار ہوئے، میں نہیں چاہتا کہ میری دولت کا استعمال میرے بچے گناہ کرنے کے لیے کریں، اور اگر میرے بچے نیک ہوئے، پرہیزگار ہوئے، تو قرآن کہتا ہے هو يتولى الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا والی ہے. جو مجھے روزی دیا ہے وہ میرے نیک بچوں کو بھی روزی عطا فرمائے گا. یہاں تو ہر باپ اسلامی سوچ سے خالی، اکثر باپ یہی سوچتا ہے کہ یہ بھی دے دیں، وہ بھی دے دیں، مکان بھی دے دیں، گاڑی بھی دے دیں، انجن ڈاکٹر بھی بنا دیں، مارکیٹ بھی بنا دیں، یہ بھی چھوڑے وہ بھی چھوڑے. نیک اولاد کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، صرف دولت چھوڑنا چاہتا ہے. نتیجے میں کروڑوں کی دولت بھی چھوڑیے اور بیٹے کے منہ سے گالی بھی سنیے. اب بیٹا قبر پہ جا کے بولتا اللہ اس بڈھا کو معاف نہیں کرے گا جو ہمارے بڑے بھائی کو فرنٹ کی زمین دے دیا اور ہم کو بیک کی زمین دے دیا، یہ ظالم ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. 1 خرب کی زمین بھی دیجیے اور بیٹے کے ہاتھ سے مرنے کے بعد قبر پہ لاٹھی بھی کھائیے اور بیٹے کی گالی بھی سنیے. جو نیک اولاد نہیں چھوڑے گا اس کا حشر یہی ہوگا، وہ نیک شخص اولاد چھوڑا. ماں کی خدمت کرنا، رات عبادت میں گزارنا. جب بچہ جوان ہوا، ماں بولی کہ اے بیٹا تیرے باپ کے وراثت میں ایک مال ہے گائے. اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، جاؤ جنگل کے کونے پہ کھڑے ہو کے گائے کو اللہ کا واسطہ دے کے بلانا، وہ گائے تیرے پاس آ جائے گی. اب وہ کنارے گیا اور اس کو اللہ کا واسطہ دیا، وہ گائے جنگل سے نکل کر اس جوان کے پہلو میں آ کے کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ. گلے میں رسی ڈالا، اس کو لے کے اپنے دروازے پہ آیا. امی جان نے دیکھ کر امی جان خوش ہو گئی. کہا بیٹا اس کو بازار میں لے جا کے بیچ ڈالو. اس زمانے میں 3 دینار گائے کی قیمت تھی، 3 دینار میں بیچ ڈالنا. چنانچہ بیٹا بازار گیا، گراہک آیا، وہ گراہک فرشتہ تھا، آدمی کی شکل میں. کہا شہزاد جوان کتنی قیمت ہے گائے کی؟ گائے بیچو گے؟ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 3 دینار. اس زمانے میں وہی قیمت تھی گائے کی، لیکن ماں نے کہا تھا کہ جب سودا پٹ جائے تو میری مرضی کے بغیر مت بیچنا. اگر وہ کسٹمر بولا کہ میں 6 دینار دوں گا، کہا تو پھر میں ماں سے پوچھوں گا، ماں کی مرضی کے بغیر نہیں بیچوں گا. کہا نہیں، ماں کی مرضی کے بغیر بیچنا ہوگا، ماں سے نہیں پوچھنا میں 6 دینار دوں گا. کہا نہیں، تم جتنا بھی دے دو، ماں کی مرضی کے بغیر میں نہیں بیچوں گا. اگر آپ کے گاؤں کا کوئی بچہ ہوتا، اگر وہ ماں بولے کہ اس کو بازار میں جا کے بیچ ڈالو 10 روپے میں، اگر کوئی بولے کہ 20 روپے میں، یہ بولا ہاں لاؤ جلدی سے لاؤ، 20 روپے میں دیتا. ماں کو بولتا 10 میں بکا ہے، 10 اپنا بچا کے رہتا، گٹکا جا کے کھا لیتا ہوں. اب گٹکا کھاتا. یہ بچہ ہمارا ہے. ماں باپ کو آنکھ میں دھول جھونکنے، فرما بردار. ماں باپ کا چہرہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. ماں کا پاؤں چومنے سے جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ ملتا ہے. بس صرف بیوی کا تلوا چومنا ہے، بیوی کا تلوا چومنے سے کچھ نہیں ملے گا. ماں کا تلوا چومنے سے جنت کے چومنے کا مزہ مل جائے گا.
بیوی کا منہ دیکھو گے تھوڑا سا مزہ ملے گا، ماں باپ کا منہ دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اب ایسا نہیں کہ لاٹھی کا ڈنڈا اٹھا اور جب بیوی کو مارنا شروع کر دو ماں کی محبت میں۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو بیوی کو مارے، ماں کو کی خدمت کرے، اور وہ عقل مند نہیں کہ جو ماں کو مارے اور بیوی کا چہرہ چومے۔ نہیں، حدیث میں اسلام سب کے لیے زبردست خوبصورت مذہب ہے، سارا پیغام ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ موجود ہے۔ سرکار دو جہان جس نے یہ کہا ماں باپ کا چہرہ دیکھو محبت سے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا، اسی سرکار نے یہی بھی کہا ہے کہ بیوی کے منہ میں جو لقمہ تم ڈالو گے محبت سے، وہ ہر لقمے کے بدلے میں اللہ تم کو اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر بیوی سے سچی محبت کرو گے تو دوسری عورتوں کی طرف تمہارا دھیان نہیں جائے گا، دوسروں کی محبت میں نہیں دل جلاؤ گے۔ یہاں تو شادی کی رات میں عورتیں بولتے ہیں کہ میرا شوہر رات بھر دوسرے سے بات کرتا رہا، یعنی خبیث کو خبیثہ چاہیے، مردود کو مردودہ چاہیے۔ اب ایک مولانا ہم سے روتے ہوئے کہنے لگا جھارکھنڈ میں، حضرت دعا کر دی، جس ایک مولانا کی بیٹی سے شادی کر کے لائے ہیں، وہ جب سے لائے ہیں تب سے فون سے بات کرتی رہتی ہے، وہ بولتی ہے کہ چھوڑ دیجئے ہم کو، چھوڑ دیجئے، ہم فون سے بات کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ چھوڑ دیا، اس کو بھیج دیا، اس کو جاؤ باپ کے پاس جاؤ، جس سے بات کرتی ہو جاؤ وہاں، چھوڑ دیا اس کو۔ بولا حضرت دعا کیجئے کہ کوئی عورت مل جائے، شادی کر لیں، بغیر شادی کے بغیر عورت کے زندہ رہنا مشکل ہے۔ بات بھی صحیح ہے، ایسی خطرناک سب عورتیں ہیں، یہ ماں باپ کی سستی اور ڈھیرائی کی وجہ سے عورتیں موبائل کی رسیا ہو جاتی ہیں۔ اسی موبائل نے بے شمار گھر کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ میری بیٹی 4 بیٹی میرے پاس ہے، چاروں بیٹی مولانا ہے، اور ایک بیٹی کو میں نے موبائل خرید کے نہیں دیا۔ بیٹی میری عالمہ ہو کے مدرسے میں پڑھا رہی ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتی ہے، لیکن آج تک میں نے موبائل اس کو نہیں دیا، ایک موبائل نہیں دیا۔ 2 بیٹی کی شادی ہماری ہوگی، میں نے موبائل اس کو نہیں دیا، اور الحمدللہ کروڑوں میں ایک عورت، آج کل جو تماشا چل رہا ہے، کروڑوں میں ایک، کروڑوں میں کچھ کوئی معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سماج میں۔ بس شوہر کی امانت، شادی ہوئی 2 چلے گئی، ابھی 2 پڑھا رہی ہیں، وہ بھی تو بیٹی ہے، وہ بھی تو اس زمانے کی ہے۔ وہ کہاں بولتی نہیں ہم کو موبائل دیجئے، ہم اس کو عید میں تحفہ دیتے ہیں، پیسہ بچا کر رکھے، موبائل خرید لیں گے، اس کو چلائیں گے۔ کہاں ایسا ہے؟ موبائل چلائیں گے۔ یہ سب غریب گھرانے کی عورتیں، بس منہ اس کو دکھلانا، اس کو منہ دکھلانا، اس سے پیسہ لینا، موبائل خریدنا، اور ہمیشہ کان میں موبائل میں لگے رہنا۔ اپنے بال بچوں کو قرآن کی محبت پیدا کیجیے، اپنے بال بچوں کو سجدے کا شوق پیدا کیجیے، بال بچے کو بے لگام نہیں، ادب کا لگام دے دیجیے، مر بھی جائیں گے تو قبر میں آپ کو نیکی ملتی رہے گی۔ نماز یہ بچے پڑھیں گے ثواب آپ کو ملے گا، تلاوت یہ کریں گے ثواب آپ کو ملے گا۔ نہیں مانتا ہے، آپ جب بچہ ٹائیڈ ہو جاتا ہے 15-18 سال کا، تب آپ اس کو جھکانا چاہیں گے، کیسے ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں 7 سال کا جب تیرا بچہ ہو نماز کا آدیش دے، اور جب 10 سال کا ہو جائے مار کے نمازی بناؤ، جب نمازی بن جائیں بستر اس کا الگ کر دو۔ تو حضور نے 7 سال کی عمر میں نماز کا آدیش دینے کہا ہے، اور آپ 17 سال میں کہیے گا، وہ تو آنکھ دکھائے گا، یہ آپ کو آنکھ دکھائے گا۔ اس لیے جب بچہ چھوٹا ہو اس وقت سے اس کو جھکائیے، اس کو بالکل موم بنائیے، دین سکھائیے، حضور کا نام لیجیے، درود پڑھوائیے، اس کو بتائیے کہ مرنے کے بعد دنیا میں چاہے ڈی ایم بنے کہ ایس پی بنے کہ چپراسی بنے، مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا۔ اصل کامیابی دنیا میں ڈی ایم بن کے 50 کروڑ کا گھر بنانا نہیں ہے، اصل کامیابی مرنے کے بعد جنت جانا اصل کامیابی ہے۔ وہ لڑکا بولا کہ میں ماں سے پوچھوں گا، کہا ٹھیک ہے۔ وہ گائے لے کے گھر واپس آ گیا۔ ماں بولی بیٹا کیا ہوا؟ گراہک کہہ رہا تھا 6 دوں گا۔ میں نے کہا میں ماں سے پوچھوں گا۔ تو بولا کہ ماں سے پوچھے بغیر تم بیچ دو۔ میں نے کہا کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ تو ماں نیک پرہیزگار شوہر کی نیک بیوی تھی، وہ ادھر ادھر کرنے والی نہیں تھی، متقی پرہیزگار کی بیوی تھی۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور کوئی فرشتہ ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے، دوسرے دن پھر وہ بچہ بازار نوجوان لے کے گیا، پھر وہی گراہک آیا، کسٹمر، بولا کتنا؟ بولا 6 دن آیا۔ بولا میں 12 دوں گا۔ بولا پھر میں ماں سے پوچھوں گا۔ کہا نہیں، ماں کے پوچھے بغیر، کہا نہیں ماں سے پوچھوں گا۔ پھر گیا ماں کے پاس شام میں، امی پھر وہی آیا تھا، بولا 12 دوں گا، میں ماں سے نہیں پوچھنا پڑے گا۔ کہا میں ماں کے بغیر پوچھے نہیں بیچوں گا۔ کہا بیٹا وہ فرشتہ لگ رہا ہے، اب اگر کل بازار میں وہ آ جائیں تو ان کو کہہ دینا کہ آپ ہی بتائیے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر تیسرے دن جب وہ آیا گراہک، کسٹمر کی صورت فرشتہ، بولا کتنی قیمت ہے؟ کہا 12۔ کہا میں 24 دوں گا۔ کہا نہیں۔ جب تیسرے دن آیا تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے، اب آپ ہی کہیے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔
اب میں بیچوں یا نہیں بیچوں، قیمت کیا ہوگی؟ کہا کہ اے شہزادے گائے لے کے واپس جاؤ، بنی اسرائیل کے لوگ گائے ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل وہی جو قتل کیا تھا ادھر، وہ تو گائے ڈھونڈ رہا تھا، وہ گائے مل نہیں رہی تھی، اس کو پریشان تھا۔ جناب جبرائیل امین وہ فرشتہ تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، کہا وہ بنی اسرائیل کے لوگ گائے ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں، جب وہ آئیں گے وہی خریدیں گے، اور وہ خریدنا ہی ہے ان کو، تم اس کی قیمت یہ بتانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، گائے کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ وہ جب بس اللہ کے دروازے باندھ دیا، بنی اسرائیل ڈھونڈتے 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 جب آیا، جب گائے پر نظر پڑی، کہا ارے یہی گائے تو ہے، بالکل پیلی گائے، ڈہڈہاتا ہوا رنگ، اوسر، بالکل چمکتی ہوئی گائے، ایسا رنگ جیسے ہر بال کی جڑ سے جیسے کوئی سفید کی کرنیں جھلک رہی ہوں۔ کہا یہی گائے ہے۔ کہا کس کی گائے ہے؟ نوجوان بولا میری۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ بیچو گے؟ ہاں بیچوں گا۔ کتنی قیمت ہے؟ کہا قیمت اس کی یہ ہے کہ اس کی کھال میں گولڈ بھر دیا جائے، سونا بھر دیا جائے۔ ان کو تو لینا ہی تھا، دنیا کی سب سے مہنگی گائے، آج تک اتنی مہنگی کوئی گائے نہ بکی، نہ قیامت تک شاید بکے گی، وہی اکلوتی گائے تھی۔ ان لوگوں کو چونکہ پتہ لگانا تھا مقتول کا کہ کس نے قتل اس کو کیا ہے، قاتل کون ہے اس کا، اس لیے ان کو تو موسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق، چونکہ وہ خود پھنس گئے تھے بات کرنے کی وجہ سے، اب یہ گائے بولا ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ دے دیں گے، سونا بھر دیں گے۔ گارنٹر کون بنے گا؟ ذبح کر دیا، اگر سونا نہیں دیا تو ہم کیا کریں گے؟ گارنٹر کہا چلو موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کا حضور، موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضور یہ گائے مل گئی ہے، ٹھیک ہے اس کی قیمت، یہ بول رہا ہے کہ اس کے کھال میں سونا بھر دیا جائے، بھر دو گے؟ ہاں حضور بھر دوں گا۔ کہا آپ ضمانت لے لیجئے۔ وہ شہزادے نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے ضمانت لے لی کہ تم گائے دے دو، سونا بھر کے یہ دے گا، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ چنانچہ گائے اس کے ہاتھ بیچی گئی، انہوں نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے لوتھڑے سے اس مقتول جو قتل کر دیا گیا تھا اس کے منہ پہ مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے بتایا یہی میرا چچیرا بھائی یہی مجھ کو قتل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس ساری کہانی بیان کرنے کے بعد، کذالک یحیی الموتیٰ ویریکم آیاتہ۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح آج اس کو زندہ کیا ہے اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، آپ قیامت کے دن اس سے حساب لے گا۔ کذالک یحیی الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا جس طرح اس مقتول کو اللہ نے زندہ کیا۔ تو اب اس نے کہہ دیا کہ ہمارا قاتل ہے، وہ پھر دوبارہ مر گیا، اور ان کے چچیرے بھائی کو اس قتل کے بدلے میں قصاص کے طور پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ پورے سماج میں یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے پیغمبر کی عزت، اور جو عقیدہ کمزور ہو رہا تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا، وہ عقیدہ اسٹرونگ ہو گیا کہ اللہ وہی ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، وہی ہمیں بھی زندہ کر کے حساب لے گا۔ جو اچھا ہوگا ایمان والا اللہ اسے جنت دے گا، جو بے ایمان ہوگا بد عمل ہوگا اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ یہی قرآن پاک کی تمام نصیحتوں کا نچوڑ ہے، اور یہی احادیث کریمہ کی کروڑوں نصیحتوں کا نچوڑ یہی ہے۔ یہ پوائنٹ بندہ اگر دل میں بیٹھ جائے، مجھ کو مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ جب حساب دینا ہے، یہاں ایک مال میں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، 1 کروڑ کا مال ہے، کوئی وہاں سے لے کر کے پاکٹ میں نہیں رکھتا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ وہ سی سی کیمرہ میں سب درج ہے، گیٹ پہ آتا ہے بولتا ہے وہاں رکھا ہوا ہے مال، لاؤ نکالو وہاں سے، چونکہ وہ سب دیکھتا ہے وہاں پہ۔ تو جب سی سی کیمرہ کے بارے میں لگا ہوا ہے تو بندہ کروڑوں کا مال، کوئی سیلس مین نہیں ہے پھر بھی نہیں لیتا ہے، ڈر کے مارے کہ وہاں گیٹ پر تو پکڑا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زلزال میں فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن سے جو دن زمین اپنی خبریں بتائیں گی، یا زمین سی سی کیمرہ کی طرح اپنی خبریں بتائیں گی، قیامت کے دن ساری ریل کھول دیں گی،
تو جب زمین CC کیمرہ کی طرح ہے، دو فرشتے دونوں کاندھے پر سارا ریکارڈ درج کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، زمین ہماری گتی ودھی کو نوٹ کر رہی ہے، سارے پارٹس ہاتھ پاؤں زبان آنکھ دل دماغ یہ سب قیامت کے دن ہمارے خلاف میں گواہی دیں گے. اتنی ساری شہادتوں کی موجودگی میں بندہ کیسے گناہ کرتا ہے؟ عقیدہ چونکہ کمزور ہو گیا ہے اسی لیے پاپ بڑھ گیا ہے. اور جس دن یہ عقیدہ آخرت مضبوط ہو جائے، جیسے جج کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرنے کی ہمت نہیں کرتا، اسی طرح عقیدہ آخرت، فرشتوں کی موجودگی، زمین کی گتی ودھیوں کا نوٹ کرنا، یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے، نہ رہے کوئی آرمی، نہ رہے کوئی کچہری، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، گناہ کم ہو جائے گا، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اسی عقیدہ آخرت کو مسلمانوں کو مضبوط بھی کرنا ہے اور دنیا والوں کو بتانا بھی ہے کہ یہی ہے جو دنیا کو تباہی اور بربادی سے یہ عقیدہ بچا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کی موت سے اپنی موت کو دوسروں کی موت میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کی برسی، دوسروں کا تیجا، دوسروں کے چہلم، دوسروں کے چہارم، دوسروں کا دفن، دوسروں کا کفن، یہ ساری چیزوں سے اپنے لیے نصیحت کی خوراک جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سبوں کو حالت ایمان میں موت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی غلامی میں مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.